میرے محترم مکرم خوش نصیب، خوش قسمت، خوش بخت مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور سچی سچی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں، ایک عرصے سے تمنا تھی آپ حضرات سے ملاقات کی، اور میرے جیسے ہزاروں مسلمان، چاہے وہ علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، آپ سے ملنا اپنی خوش نصیبی اور خوش بختی سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام بطور ہدایت کے عطا کیا ہے۔ کسی کو ملتا ہے بطور وراثت کے، کسی کو ملتا ہے بطور ہدایت کے۔ آپ میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے باپ دادا ممکن ہے کہ مسلمان ہوں، لیکن ارتدادی سرگرمیوں کی وجہ سے، کفر کی نقل و حرکت کی وجہ سے آپ کسی باطل کے شکنجے میں آ گئے ہوں۔ اللہ نے ایک بار پھر آپ کو ہدایت کی، ایمان کی روشنی عطا کی ہے، اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں اور آپ اپنے جس پیارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، پورا کلمہ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ بھی ہے اور کلمہ ختم نبوت بھی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد کے نبی اور رسول ہیں یا نہیں ہے بھائی؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں معبود ہونے میں، حضور کا کوئی شریک نہیں محبوب ہونے میں۔ اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ میں یہ مقام بندگی بتایا ہے، اور محمد الرسول اللہ میں طرز زندگی بتایا ہے۔ جیسے اللہ الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو حضور اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اسی وحدہ لا شریک نبوت کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اس عہد کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ حضور رسول تھے، بلکہ حضور اب بھی رسول ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور ماضی کے بھی نبی تھے، حال کے بھی نبی ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے، حضور کی نبوت کا ڈنکا تب بھی بج رہا ہوگا۔ ایک قادیانی مجھے ملا اور کہنے لگا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی رحمت ختم ہو گئی، ہم کہتے ہیں نبوت چل رہی ہے۔ میں نے کہا ایک جملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی، اور ایک ہے حضور کی نبوت ختم ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور پر نبوت ختم ہوئی یا حضور کی نبوت ختم ہوئی؟ حضور پر نبوت ختم ہوئی۔ نبوت اب بھی میرے نبی کی جاری ہے، ہم اللہ کی رحمت کو جاری مانتے ہیں۔ حضور کی رسالت باقیہ ہے، حضور مستقبل کے بھی نبی ہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی اور اب کسی نئے نبی کی ضرورت پیش آئے گی؟ رسالت نبوت کا ملنا بند ہوا ہے، چلنا بند نہیں۔ آقا کی نبوت چل رہی ہے، سبحان اللہ، اور اسی کے دامن میں آپ آئے ہیں، اسی کے دامن میں ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، اسی ختم نبوت کے دامن میں ہم سب بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا جلوہ گر ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کیا مطلب؟ جہاں جہاں تک میرے محبوب میری خدائی ہے، وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ جس جس چیز کا میں رب ہوں، اس چیز کا تو نبی ہے۔ ایک یہ زمین ہے، ایک یہ آسمان ہے۔ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے نا کہ ہمارا ضلع، ڈویژن، صوبہ، ملک، لیکن رب کو پتہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کہاں کہاں تک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس جس چیز کا میں رب ہوں، اسی چیز کا میرا محبوب نبی ہے۔ تو بتائیے، ہمارا دین محفوظ بھی ہے، مکمل بھی ہے، آخری بھی ہے،
محفوظ بھی ہے، مکمل بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ جب دین محفوظ بھی ہو، مکمل بھی ہو، آخری بھی ہو اور کسی قسم کا اس میں کوئی نقص نہ ہو، تو اب کسی اور کی ضرورت ہے؟ کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ پہلی کتابوں کو ہم مانتے ہیں، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، تفصیل میں نہیں جاتے۔ بھئی ٹھیک ہے، اللہ نے کتابیں بھیجی، امتوں نے نہیں سنبھالی، ان میں تبدیلیاں ہو گئی۔ پہلے کتابوں کو اتنا سا ماننا ہے مختصر سا کہ ان کے ناموں پہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ نے بھیجی تھی۔ نبیوں کو بھی اتنا سا ماننا کافی ہے کہ اس نام کے نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، پیغمبر آئے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، اس آخری کتاب کو بھی تفصیل سے ماننا ہے اور آخری نبی کو بھی تفصیل سے ماننا ہے، پوری صفات کے ساتھ ماننا ہے۔ کسی تشریح، کسی غیر تشریح، کسی ذلی، کسی بروزی، کسی بھی طرح کے نبی کی اب کوئی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ اب مولانا مغیرہ صاحب بھی سیٹ کریں گے اس کو، حضرت بند ہی ہو گیا۔ توجہ ہے، توجہ ہے آپ حضرات؟ بھائی اس کو ذرا دیکھو بھائی، تاکہ آواز جائے۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہے، ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یاد رکھیں، کلمہ طیبہ میں نے عرض کیا کہ کلمہ ختم نبوت ہے۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ کا ذاتی نام اور محمد الرسول اللہ میں بھی حضور کا ذاتی نام۔ اللہ کے ذاتی نام میں بھی تیسرے حرف پہ تشدید آتی ہے، شد اللہ، اور حضور کے نام کے بھی تیسرے حرف محمد میم پہ، اگلے میم پہ شد آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر کسی نبی کے نام میں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، کسی نبی کے نام میں ہے میم دال اکٹھا نہیں ہے۔ کسی نبی کے نام میں ہے تو میم نہیں، میم ہے تو ہے نہیں، ہے اور میم دونوں نہیں تو اگلا دال آ جائے گا۔ کسی نبی کے نام میں ہا میم دال اکٹھے نہیں ہوئے، حضور کے نام میں ہے میم دال اکٹھے ہیں، اور ہے میم دال سے حمد بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے بھائی؟ حمد بنتا ہے۔ حمد کب ہوتی ہے؟ حمد آخر میں ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ کھانا کھایا، دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ نیند سے اٹھے، نیند پوری ہوئی، دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ نیند مکمل ہو گئی، آرام ملا، حمد کی۔ کھانا کھایا، طبیعت سیر ہو گئی، حمد کی۔ حتیٰ کہ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو دعا کیا؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہاں بھی حمد ہے۔ علماء تقریر مکمل کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد۔ تقریر کے آخر میں بھی کیا ہوتی ہے؟ حمد۔ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، وقیل الحمدللہ رب العالمین، اس وقت ان کا ترانہ بھی یہی ہوگا، اللہ کی حمد پڑھتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے کہ ساری مشقتیں، ساری محنتیں کسی کنارے لگی ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ حمد ہوتی ہے آخر میں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے 2 ذاتی نام رکھے ہیں، ایک محمد اور ایک، بولیے ذرا، ایک محمد ایک احمد۔ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو رہی ہو، ہر وقت تعریف ہو رہی ہو، اور جس میں اتنی خوبیاں ہو کہ ہر خوبی کی وجہ سے تعریف ہو رہی ہو، اور جس کی اتنی صفاتوں کے ہر زمانہ، ہر مکان، ہر ایک اس کی تعریف کر رہا ہو۔ محمد اسے کہتے ہیں، اور احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ حضور کے یہ 2 ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد۔ یہ دونوں ذاتی نام، ان دونوں ذاتی ناموں میں حمد کا مادہ بتا رہا ہے کہ حضور آخری ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ نام محمد خود بتا رہا ہے کہ اللہ نے نام رکھ کر بتا دیا دنیا والوں یہ آخری راؤنڈ ہے، یہ فائنل راؤنڈ ہے، آخری خیر کا پیغام، آخری خدا کا کلام، آخری خدا کی وحی، خدا کی باتیں، احکامات، بھلائی، آخری جنتی طبقہ، اور آخری امت، اور آخری خدا کے فیصلے وہ اپنے محبوب پہ اتر رہے ہیں۔
یہ نام محمد اور نام احمد بتا رہا ہے کہ اس کے بعد اب خدا نے کسی کو نبی بنا کے بھیجنا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا ہے۔ اب ایک طرف دیکھیں تو مرزا غلام، کتنا بڑا نام ہے جی، کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے، سبحان اللہ کہو۔ سارے نبیوں کے نام مفرد ہیں، آدم ایک، نوح ایک نام ہے، ابراہیم ایک نام ہے، اسماعیل ایک نام ہے۔ کسی نبی کا نام ایسا نہیں ہے کہ قوم کا نام بھی اس کے اندر آ جائے۔ مرزا غلام احمد، میں کہتا ہوں یہ غلام احمد نہیں تھا، غلام احمد تو آپ ہیں، الحمدللہ کہو سبحان اللہ۔ اب آپ غلام احمد ہیں، یہ غلام احمق ہے جس کو آمنہ کے لال کے در سے خیر نہیں مل سکی، جو بد نصیب سیدھا حضور کی نبوت پہ حملہ آور ہوا، جو بد نصیب مکے اور مدینے پہ حملہ آور ہوا، جو بد نصیب قرآن پہ حملہ آور ہوا، جو بد نصیب امت کے سرمایہ پوری حدیث کے ذخیرے پہ حملہ آور ہوا، میں کہتا ہوں وہ غلام احمد نہیں، غلام احمق ہے۔ غلام احمد کون ہے؟ آپ ہیں، آپ سارے غلام احمد ہیں۔ کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے۔ اس کا نام دیکھیں ذرا، اچھا جیڑا نا ہوئے بندے دے کم بھی اسی طرح دے ہوندے نے، جیویں دا نا این دے کم، نہ کسی نبی کا نام ایسا، نہ کسی نبی کا کام ایسا۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا، جو کچھ اس کے کام اور کرتوت ہیں، ظاہر ہے یہاں اردا گرد الحمدللہ مسلمان علماء موجود ہیں، آپ کے اس کالونی میں، آپ کے اس ٹاؤن میں اور چناب نگر کے اردا گرد اللہ نے علماء پیرے پہ بٹھا دیے۔ آپ ان علماء سے پوچھیں، بیٹھیں، سیکھیں اور ان علماء سے ان باتوں کو پڑھیں۔ میں عرض یہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، یہ مہینہ جمادی الاخری کا جا رہا ہے، اور جمادی الاخری میں میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، خلیفہ بلا فصل، امام الصحابہ، قائد الصحابہ، سید الصحابہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ابھی آج تاریخ کیا ہے جی؟ 7 ہے نا، 28 کو بھیرا شہر میں بڑی ختم نبوت کانفرنس تھی، وہ بیان نیٹ پہ چل رہا ہے۔ خیر، وہاں بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی کہ ہم آج جمادی الاخری میں، جمادی الثانی میں ختم نبوت کے نام سے کانفرنس بھیرا شہر میں کر رہے ہیں، اور صحابہ کے امام، پاک پیغمبر کے جانشین ابو بکر صدیق کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ بھیرا کا حکیم نور الدین جو مرزا غلام قادیانی کا پہلا خلیفہ تھا؟ آج وہاں قادیانیت کا نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور ابو بکر عمر کے غلام وہاں پہنچ چکے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کوئی اس کا پرانا مکان ہو، کوئی پرانا ٹھکانہ، کوئی نام و نشان ہی نہیں، عطا پتہ ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، خدا اپنے بندوں کو دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہیں سے مرزا غلام قادیانی کے اس موجودہ پڑپوتے یا لکڑ پوتے، جس کو یہ 5واں خلیفہ کہتے ہیں، پہلا خلیفہ نور الدین، دوسرا بشیر الدین محمود، تیسرا مرزا ناصر، چوتھا مرزا طاہر، 5واں یہ مرزا مسرور کو ہتھکڑیاں لگی کہ نہیں لگی؟ اسی چناب نگر سے لگی کہ نہیں لگی؟ اور یہ بڑھ کے مار کے کہا کرتے تھے اگلی صدی ہماری ہے۔ خدا نے کہا اگلی صدی محمد کے غلاموں کی ہے، یہ زمانہ میرے نبی کا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جگہ شاہی، یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ نام مسلمانوں والا ہوگا تو کام بھی مسلمانوں والا برداشت کیا جائے گا۔ اپنا نام رکھو، تمہیں الگ ایک قوم قرار دیا گیا، تم اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھو۔ دجل کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک طبقہ کیوں کہتے ہو؟ مسلمان تو یہ ہے، الحمدللہ، پاک پیغمبر کے غلام تو یہ ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیں نبوت کے فوراً بعد اگلا چارج امت کو ملا ہے۔ کس کو ملا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب نبی کا کام نبی کے خلفاء کریں گے، خلفاء کے بعد آگے آنے والی امت کرے گی، اور آج تک یہ کام چلا آ رہا ہے، آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں ایک بد نصیب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آخری وقت میں خبر پہنچ چکی تھی۔ ایک اور تھا اسود عنسی، ان دو نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، لیکن آپ تڑپ رہے ہیں کہ یہ دین میں
ایک دین کے نام سے نیا فتنہ شروع ہوا ہے. کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جو اسود انسی کو قتل کرے گا؟ اسود انسی کے قبیلے سے ایک صحابی حضرت فیروز دہلمی، انہوں نے رات کو موقع پا کے بڑی تکنیک سے اسود انسی کو قتل کر دیا. میرے اور آپ کے آقا بیمار ہیں، حضور تک یہ خبر پہنچی جبریل امین کے ذریعے. یہ ختم نبوت کا محاذ اتنا اہم ہے، جبریل امین کے ذریعے خبر پہنچی کہ اسود انسی کا کام تمام ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت سے 2 دن پہلے، وفات سے 2 دن قبل تشریف لاتے ہیں، صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. ختم نبوت کے گرد امت میں پہلا یہ شخص جس نے پہرا دیا انفرادی طور پہ حضرت فیروز دہلمی ہے. بعد میں یہ خبر پہنچی ہے، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن چکے. حضرت صدیق اکبر تک تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری خوشی کی خبر ملی وہ یہی ہے کہ ختم نبوت کا دفاع ہو رہا ہے. اور صدیق اکبر کو خلیفہ اول بنتے ہی جو پہلی خوشخبری ملی ہے وہ یہی ہے کہ ختم نبوت کے محاذ پہ الحمدللہ امت کا فرد موجود تھا اور اس نے بروقت کام تمام کیا ہے. منکر ختم نبوت کا مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے حضرت صدیق اکبر نے اتنی تگو دو کی کہ 3 بڑے جرنیل، حضرت خالد بن ولید، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ صحابی بن چکے تھے، بہت بڑے جرنیل تھے، حضرت شرحبیل بن حسنہ، ان تینوں کو کہا کہ مختلف لشکر لے کے جانے ہیں. 40,000 بندے کو وہ مرتد کر چکا تھا مسلمہ کذاب. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھا جاتا تھا، ساتھ وہ کہتا تھا کہ میں بھی محمد کی نبوت میں شریک ہوں. اذانیں بھی ہوتی تھی، نمازیں بھی ہوتی تھی. لوگ کہتے ہیں جی قادیانی نمازیں پڑھتے ہیں، اخلاق بڑا اچھا ہے. میرے سے کسی نے مسئلہ پوچھا، جی ہماری ہمسائی عورت ہے، قادیانی ہے، صدقہ کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا پھر بھی جہنمی ہے. یہ جواب یاد رکھے، پھر بھی ڈٹ کے بولے، کھل کے بولے، پھر بھی جہنمی ہے. کہنے لگا یہ کیسے؟ صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، تلاوت کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، اخلاق اس کا بہت اچھا ہے، غریب پرور ہے. میں نے کہا جہنمی ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جانا، جنت میں ایمان کی وجہ سے جانا ہے. عمل کی وجہ سے جنت میں درجے بلند ہونے ہیں. جنت کا انٹری پاس کیا ہے؟ جنت کا انٹری کارڈ کیا ہے؟ عمل ہے یا ایمان ہے؟ عقیدہ اور ایمان ہے. جنت میں داخل ہونے کے بعد عمل کی وجہ سے درجے بلند ہونے ہیں. میں نے کہا اس کا عمل ہم کس کام کا سمجھیں جس کا عقیدہ ہی نہیں، جس کا ایمان ہی نہیں، جس کا یقین ہی نہیں حضور کی نبوت پہ، ختم نبوت کو مانے نہیں. عمل جتنا بھی اچھا کرے اس کے لیے جنت. اور گناہگار سے مسلمان ہے. آپ کو کئی کہتے ہوں گے آپ مسلمان بن گئے تو کیا ہوا، نمازیں تو اب بھی آپ نہیں پڑھتے، کہتے ہوں گے کئی، ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو، ایمان اور عقیدہ ختم نبوت پہ ہے، یاد رکھیے وہ جتنی نمازیں پڑھے اس کے ماتھے پہ محراب بھی بناؤ تب بھی جہنمی ہے. آپ بے شک نمازیں رہ جاتی ہوں، میں یہ نہیں کہتا نمازیں نہ پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن عمل سے پہلے ایمان عقیدہ ہونا ضروری ہے. اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، ایمان اور عقیدہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، کہو الحمدللہ. اس پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے. میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ان بڑے جرنیلوں کو بھیجا اور پہلا مارکہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑا اس میں 1200 حضرات شہید ہوئے. 1200 اس زمانے کے، جس میں بہت بڑی تعداد صحابہ کی بھی تھی. 700 قاری، حافظ، فقہا، علماء صحابہ، 300 مہاجرین و انصار، 70 بدری صحابہ، 1200 جس میں صحابہ اور تابعین کی تعداد ہے، سارے کے سارے خیر القرون کے لوگ 1200 اس ایک ختم نبوت کی پہلی جنگ کے لیے شہید ہوئے. حضور کے پورے 10 سالوں، مدینہ طیبہ کے 10 سالوں کے مارکوں میں، جہاد میں، جنگوں میں، غزوات میں 259 صحابہ شہید ہوئے اور ایک ختم نبوت کی جنگ کی خاطر 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 1200 تعداد شہید ہوئی ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ مسئلہ دین میں کتنا اہم ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں.
کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں لچک برداشت نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ جھوٹ بولتے ہوئے نہ ڈرے، دجل کرتے ہوئے نہ ڈرے، اس کو کفر کہتے ہوئے شرم نہ آئے، اور ہم حق کہتے ہوئے شرماتے رہے؟ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہمیں حق پتہ چل جائے اور اس کے بعد ہم حق کی تبلیغ کرتے اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے ڈرتے رہے۔ یاد رکھیے، باطل اگر اپنا کام کر رہا ہے تو ہم اس سے کئی گنا زیادہ انشاءاللہ حق کا کام کرتے رہیں گے، کئی انشاءاللہ۔ آپ جس جناب نگر میں بیٹھے ہیں، اس کی تفصیل اور کہانی تو آپ کو پتہ ہوگی۔ جب پاکستان آزاد ہونے لگا، قادیانیوں کو کیا لگے پاکستان اور اسلام سے؟ قادیانیوں نے یہ آمدی ریکارڈ باتیں ہیں، انگریز سے گٹھ جوڑ کر کے ننکانہ میں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ ننکانہ سکھوں کو مل جائے، پنجاب کے سکھ ننکانہ میں لا کے آباد کیے جائے اور ہمیں پورا قادیان مل جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ننکانہ آج کس کا حصہ ہے؟ پاکستان کا، اور قادیان آج کس کا حصہ ہے؟ انڈیا کا۔ لیکن قادیانی ایسا غدار نکلا پاکستان بنتے ہی کہ ہمیں کچھ نہیں، ہمیں اپنا قادیان پورے کا پورا چاہیے، کیونکہ مرزا غلام قادیان کو کہہ گیا کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے، اب جو کچھ ملنا ہے کہاں سے ملنا ہے؟ قادیان سے ملنا ہے۔ پہلا بہشتی مقبرہ بھی اس بدبخت نے کہا قادیان میں، کہتا ہے مجھے دکھایا گیا اور میں پڑھ رہا تھا، اس نے پورا مقبرے کے بارے میں، وصیت کے بارے میں کتابچہ لکھ مارا، اور اس میں لکھتا ہے کہ جو بہشتی مقبرہ مجھے دکھایا گیا اور یہ بتایا گیا جو یہاں دفن ہوگا وہ جنت میں دفن ہوگا۔ اندازہ کریں، استغفر اللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہاولپور کی عدالت ہے، مرزائیوں کے خلاف ایک کیس چلا ہوا ہے، اس خطے میں پہلا عدالتی کیس ہے پاکستان بننے سے پہلے، 1931۔ بہاولپور کی عدالت، وہ کمرہ عدالت میں نے دیکھا ہے، ابھی موجود ہے، رینوویٹ کیا اس کو، لیکن وہ کمرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ بہاولپور کی عدالت میں مسجد کے ساتھ ہے بالکل وہ حال، اس وقت وکیلوں کے بیٹھنے کی لائبریری ہے۔ اس کمرے میں جج اکبر خان کیس سن رہا ہے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری مسلمانوں کے وکیل شہادت کے طور پہ کھڑے ہیں، دلائل دے رہے ہیں۔ مقابلے میں جلال الدین شمس، مرزائیوں کا بڑا مناظر، مرزا غلام قادیانی کا قریبی ساتھی موجود ہے، اللہ دتا جالندری، پوری برطانوی مشنری قادیانیوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان سارے طبقات قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری دلائل پیش کر رہے ہیں۔ بات آئی، میں قادیانیوں کو بڑے کھلے لفظوں میں یہ بات کہا کرتا ہوں، کون سا ایسا میدان ہے جہاں ہمارے بڑوں نے تمہارا مقابلہ نہیں کیا، اور کون سا ایسا میدان ہے جہاں تمہیں شکست نہیں ہوئی اور حق کو جیت نہیں ہوئی ہے؟ آؤ آج بات کر لو، کسی موقع پہ بات کر لو۔ چوری چھپے دجل فریب سے کام لینا اور ہے، حقیقت اور ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے خاص کیفیت میں ایک حوالہ دیا کتاب کا، تو قادیانی مناظر کہنے لگا کہ نہیں یہ کتاب میں حوالہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب سمجھ گئے، بیٹھ کر کرسی پہ بیٹھ کے حضرت بات کر رہے تھے، اور اس کے 2-3 سال بعد فوت ہو گئے، بیماری کی حالت ہے، ضعف ہے، بڑھاپا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے کسی کتاب کا حوالہ دیا تو قادیانی مناظر نے ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کھڑے ہوئے، کتاب ہاتھ میں، سبحان اللہ، انداز دیکھیے ذرا، کتاب ہاتھ میں اور کتاب بند کرتے ہوئے کہا قادیانیوں، مجھے لگتا ہے کہ بات کتاب سے آگے بڑھ گئی ہے، چلو پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح، بات کتاب سے آگے بڑھ گئی ہے۔ کتاب بند کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اب میں کتاب کی بات نہیں کرتا، تم مجھے چیلنج کرو، میں اسی کمرے عدالت میں مرزا غلام جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ تمہارے بڑوں کو جرت نہ ہوئی، اگر اس دن بہاولپور کی عدالت کے اس کمرے میں قادیانی کہہ دیتا میرا اللہ قادر تھا مرزا غلام سب کو جلتا ہوا جہنم میں دکھائی دیتا، نہیں بولے قادیانی۔ علامہ انور شاہ صاحب باہر نکلے، ان کے شاگرد مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری ہندوستان سے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت آج تو عجیب کیفیت تھی،
بڑی عاجزی سے کہا میں تو اللہ کا فقیر بندہ ہوں، یہ جو حضور کی ختم نبوت پہ میرا ایمان ہے نا، سبحان اللہ، فرمایا جو میں حدیث پڑھاتا ہوں نا، آج اللہ نے وہ کرم کر دیا، وہ کرنٹ مجھے رب نے محسوس کرایا ہے، مجھے ایک دھچکا لگا ہے، اور یوں لگا ہے کہ گنبد خضرا سے مدینہ طیبہ سے ایک کرنٹ آ کے میرے دل پہ لگا اور کہا انور شاہ تو کہہ دے ہم کر کے دکھا دیں گے۔ قادیانیوں بولتے ہیں نا تمہارے بڑے، میں کہتا ہوں آج ہمارے جیسا بھی اگر یہ بات کرے گا رب ہمیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ آؤ نا مقابلہ کرو، قبریں کھولتے ہیں، آؤ بہشتی مقبرہ کھول لیتے ہیں۔ میرے والد صاحب کا بھی انتقال 6 ماہ قبل ہوا، مفتی محمود صاحب کے وہ شاگرد تھے، مولانا محمد زکریا صاحب کے بیت تھے۔ میں اپنے والد کا نام پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے والد کی قبر کھولتا ہوں، کیوں جی مجھے حق ہے شرعی طور پہ میں اپنے والد کا بیٹا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنے والد کی قبر کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ تم بہشتی مقبرے کے کسی قادیانی کی قبر کھولو، آؤ قبروں پہ فیصلہ کرتے ہیں، لگ پتا جائے گا حال کیا ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ شہر پہلے ننکانہ میں کوشش کی گئی کہ سکھ سارے، کیونکہ ننکانہ ان کے لیے مقدس ہے، پنجاب والے سکھ ادھر آ جائیں، ننکانہ ان کا مرکز بن جائے مذہبی، اور ہمارا قادیان بن جائے، پاکستان نہ بننے دیا جائے۔ جی، سکھ اور قادیانی مشترکہ حکومت ہو، پنجاب ہمیشہ دنگل اور فساد کا میدان بنا رہے۔ اللہ نے کرم کیا، بر وقت امیر شریعت سیدۃ اللہ شاہ صاحب بخاری، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ صاحب اس پوری امت کے محسن ہیں، پاکستان کے محسن ہیں۔ شاہ صاحب اور شاہ صاحب کی پوری جماعت نے بر وقت تعاقب کیا، پھر مرزا بشیر الدین کی دوڑیں لگی، اور ان دوڑوں کے نتیجے میں انگریز گورنر سر فرانسس موڈی اس کے ذاتی دلچسپی سے 1034 ایکڑ مرزائیوں کو یہاں الاٹ کیا گیا، اور ایک مرلہ 3 پیسے کے حساب سے اگر آپ حساب کریں نا تو یہ ساری چناب نگر ربوے کی زمین 10,340 روپے میں، 10,340 میں کتنے 1034 ایکڑ، جو 40 مربع اور 34 ایکڑ بنتی ہے۔ میں نے اگلے دن حضرت بھیرا میں یہ بات کی ہے کہ ایک میرے اکابر کا کردار بھی ہے، انگریز کے پیسے پہ چلنے والے یہ سرکاری رپورٹ، اور مقابلے میں ہمارے اکابر کا کردار بھی ہے جس کو دشمن بھی مانتا ہے۔ امیر شریعت سیدۃ اللہ شاہ صاحب بخاری کو انگریز نے ایک بندہ بھیج کے، شاہ صاحب بھیرے میں بیٹھے تھے، بندہ بھیجا اور کہا عطا اللہ شاہ بخاری سے دستخط کراؤ، صرف لکھ دے بقلم خود عطا اللہ شاہ بخاری، اوپر عبارت تم لکھنا۔ انگریز نے اپنے اس ایجنٹ کو کہا عبارت کیا لکھنا، اوپر لکھنا کہ میں انگریز کی مخالفت نہیں کروں گا، انگریز جو بھی کرے میں اس کا مقابلہ نہیں کروں گا، ہم انگریز تیار ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کو 20 مربع نہری آباد زمین دینے کے لیے۔ پورا ربوہ کتنے مربع پہ ہے؟ 40 مربع اور 34 ایکڑ، اور اکیلے شاہ صاحب کو انگریز نے 20 مربع دینے کی بات کی، اور جس بندے کو بھیجا تھا نا اس کا نام تھا نواب صاحبزادہ سعد اللہ، اس کو کہا 3 مربع تجھے ملیں گے، صرف عطا اللہ شاہ بخاری سے دستخط کرا۔ شاہ صاحب نے عجیب جملہ کہا، فرمایا تجھے کسی اور کھاتے سے انگریز دے دے گا، میں اپنے اکابر کی تاریخ پہ دھبا نہیں لگنے دوں گا۔ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ ہمارے اکیلے بزرگ کا وزن یہ تھا، اور آج بھی الحمدللہ ان حضرات، ان ہستیوں کا وزن قادیانیت سے پوچھیں، قدر کریں، شکر کریں، اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے۔ اور اسی گڑھ میں، کفرستان میں، جہاں دن رات میرے نبی کی ختم نبوت کے خلاف صرف بغاوت نہیں بلکہ پیش قدمی ہو رہی ہے، اور مسلمان اپنے اپنے طور پہ دفاع کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں ضرورت تھی کہ آپ کی صحت، آپ کی تعلیم اور آپ کے روزگار کا بندوبست کیا جاتا۔ یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت۔ دجال نے قرب قیامت کے قریب آ کر ایمان ایسے ہی لوٹنا ہے، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ کے بندے کیا کہیں گے؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کا قرآن بھی لفظ رب سے شروع ہوتا ہے، اللہ کا قرآن مکمل بھی لفظ رب پہ ہوتا ہے۔ رب کا معنی ہے روٹی، کپڑا، مکان دینے والا کون؟ سارے بولو کون؟ اللہ۔
روٹی کپڑا مکان دینے والا اللہ ہے۔ جو دجال کے ماننے والے ہوں گے انہوں نے پہلے ہی دجالیت کی نشانیاں بتا دی، یہاں موجود ہے، یہ سارے دجال کے پیروکار ہیں۔ مرزا غلام قادیانی اس دور کا دجال ہے، جنہوں نے کہا روٹی کپڑا مکان قادیانی ہونے کی بنا پہ ملے گا۔ اللہ کے اس بندے نے، حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب نے کہا روٹی کپڑا مکان دینے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی دنیا میں آنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ حضرت مہدی نے بھی آنا ہے، دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے آنا ہے۔ جیسے دجال کے آنے سے پہلے دجال کی نشانیاں قادیانیوں کی صورت میں ظاہر ہیں، اسی طرح حضور کی امت کے دو بڑے مجاہد حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے آنے سے پہلے ان کی فوج بھی موجود ہے، کہو الحمدللہ، جو عقیدہ بھی دیتے ہیں، ایمان پہ بھی محنت کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے یقین کو پختہ کرتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان دینے والا کون ہے؟ ورنہ قادیانی نے، مرزا بشیر الدین محمود نے جب یہ زمین الاٹ کرا لی، میں رات حضرت پڑھ کر حیران ہو گیا تفصیل کہ اس نے جو یہاں خطبہ دیا تھا ربوے میں، اس خطبے میں اتنی قیود لگا دی، اتنی پابندیاں لگا دی کہ یہ زمین مالکانہ حقوق پہ نہیں ملے گی، یہ زمین جماعت احمدیہ کی ملکیتی زمین ہوگی، لوگ بیٹھیں گے تو صرف ٹھیکے کے طور پہ بیٹھیں گے۔ یہ سچی نبوت کی شان نہیں ہوتی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ سچی نبوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ نہ خود کچھ بنایا، نہ اپنے یاروں کا کوئی محل آج مکے اور مدینے میں نظر آتا ہے۔ آج کوئی ابو بکر عمر کا محل ہے مکے مدینے میں؟ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا حرم آباد ہے، مسجد نبوی آباد ہے، میرے نبی کے روزے پہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ اس بدبخت نے اپنے خاندان کی عیاشیوں کے لیے لوگوں کی قبروں پہ بھی تجارت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اسی چناب نگر میں پوچھئے ان سے، ان کی کتابوں میں جس بہشتی مقبرے کا ذکر ہے، پہلے ڈرامہ رچایا گیا وہ قادیان میں ہے۔ جب آگے ملک تقسیم ہوئے تو اس وقت مرزے کی ہی ایک عبارت سے یہ ایک جراثیم نکال لیا کہ جی مرزے نے کہا تھا جہاں جہاں قادیانی موجود ہوں وہاں پر بھی وہ جو اپنے قبرستان بنائیں گے انہیں بہشتی مقبرہ کہا جائے گا، یعنی جنت تقسیم ہوتی رہے گی جہاں جہاں یہ بد نصیب ہوگا۔ پھر اپنی دولت کے، اپنی پراپرٹی کے 10ویں حصے کو وہ وصیت کے طور پہ جاری کرے گا، اور ساتھ کہتا ہے جو وصیت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ یعنی اپنی جماعت میں شامل ہونے والے لوگوں کو منافق کب کہا؟ جب وہ پیسے نہ دیں۔ اس کا مطلب ہے اپنا ذاتی دھندہ ہے، اور اپنی اولادوں کی عیاشیوں کے لیے لوگوں کی قبروں کا بھی خیال نہیں کیا۔ آپ نے پڑھا ہے، آپ رہ چکے ہیں قادیانیت میں، پوچھئے ان کی کتاب الوصیہ کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے جو وصیت پہ پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوگا، جس کے بقایا جات ہوں گے، اس کی قبر کسی اور قبرستان میں صندوق میں ڈال کے بنا دو، جب تک بقایا وہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اسے بہشتی مقبرے میں جگہ نہیں ملے گی۔ یہ قبروں پہ سیاست ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قبروں پہ عیاشی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کے ایمانوں کو بھی لوٹا، جانوں کو بھی لوٹا، عزتوں کو بھی لوٹا۔ جو کچھ یہاں ربوے میں ہوا، اللہ پاک نے کرم کیا، اپنے بندوں کو متوجہ کیا، اور اس میں حضرت مولانا قاری محمد رفیق صاحب وجوی دامت برکات العالیہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ دیگر ختم نبوت کے کاموں کی طرح یہ آئے، اور انہوں نے قادیانیت کے سینے پہ اس انداز سے مونگ دلی ہے کہ جو چیلنجز تھے، صحت کا چیلنج تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، لوگوں کے روزگار کا بہت بڑا مسئلہ تھا، خورد و نوش کا، اس سارے کو حل کیا۔ دعا فرمائے اللہ تعلیمی حوالے سے بھی حضرت قاری صاحب کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور معاونین کو، متعلقین کو، ختم نبوت کے پروانوں کو متوجہ کریں کہ یہاں ایک مسلمانوں کا بہت بڑا سکول بھی ہو، معیاری سکول ہو، کہو انشاءاللہ، کالج بھی ہو، یونیورسٹیاں بھی ہوں، اور یہ بناتے رہیں۔ اللہ جب حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے نا، بنا یہ رہے ہیں، یہاں بھی ایک وقت آنا ہے ختم نبوت کا جھنڈا لہرانا ہے انشاءاللہ۔ کہو یہ سرزمین، اس کا چپا چپا میرے نبی کی ختم نبوت کا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہاں یہ دھندے اور دھوکے نہیں چلیں گے،
یہ وقتی ایک دجل فریب کی ہوا چلتی ہے، اللہ حق والوں کو بھیجتا ہے، حق والے اپنے انداز سے کام کرتے ہیں۔ اس لیے میری ایک طالب علمانہ سی عرض ہے، مہمان ہوں، آپ سے ملنا میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ حضرت سے کئی بار عرض کیا، حضرت باقی جگہوں پہ ہمیں بلایا جاتا ہے، آپ کی جو ٹیم ہے نو مسلم چناب نگر کے، ان کو ملنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے پہنچایا، آپ سے ملایا۔ ایک عرض ہے، ایک تو ہوتا ہے ماہانہ یہ پروگرام جس میں راشن تقسیم ہوتا ہے، اللہ بھیجتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، آپ کو ایمان اور عقیدہ بھی ملتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا تو ہم راشن تقسیم کر کے اپنی ذاتی بات کرتے، راشن کے وقت بھی جب ایمان عقیدے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، جنت کا مسئلہ ہے، نجات کا مسئلہ ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو عرض آپ سے یہ کرنی ہے کہ آپ حضرت قاری محمد رفیق وجوی صاحب جو لاہور سے تشریف لاتے ہیں، ان کے سارے متعلقین، ان کی ٹیم سب الحمدللہ لاہور سے آتے ہیں، آپ یہاں باقاعدہ اس مشن کے مبلغ بن جائیں، کہو انشاءاللہ، دائی بن جائیں، سپاہی بن جائیں۔ یہ اسپتال بنا ہے، اب اس کی دعوت کس نے چلانی ہے؟ آپ نے۔ اس کا دفاع اس کا پہرے دار کون ہے؟ آپ۔ اس کے چوکیدار کون ہے؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن زمین پہ اللہ کے بندے اللہ کے کاموں میں مصروف ہے نا، تو کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اس مشن کے آپ دائی بھی ہیں، اس مشن کے سپاہی بھی ہیں۔ دعوت دیجئے، لٹریچر تقسیم کیجئے، اور اخلاق سے، پیار سے۔ جھوٹ بولنے والا اپنا جال پھیلاتا ہے، آپ کے پاس تو حق ہے، سبحان اللہ، آپ کے پاس تو سچ ہے۔ اپنے نبی کا تذکرہ کریں، حضور کی خوشبو والی، وہاں جب آپ مہکار بانٹیں گے انشاءاللہ بدبو بھاگے گی۔ اللہ پاک لوگوں کو ایمان عقیدے کی اس سلامتی کی طرف لائیں گے، تو آپ اس مشن کے دائی بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، کہو انشاءاللہ۔ سارے کہتے ہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ان ایمانوں کو اللہ قبول فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سردیوں کی راتیں اور سردیوں کے دن مومن کے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ رات کو مومن تہجد پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ، دن کو روزہ رکھ سکتا ہے۔ ان اوقات کو قیمتی بنائے، اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ دین کے کام کو اپنا حصہ بنائے۔ صحابہ اکثر وہ ہیں جن کو ہدایت، دین، ایمان وراثت میں نہیں ملا، ہدایت میں ملا ہے، سبحان اللہ۔ ایک بندہ اپنے رومال سے جوتا صاف کر رہا تھا، کسی سیانے نے پوچھا، رومال بھی قیمتی ہے، جوتا بھی قیمتی ہے، تم رومال سے جوتا صاف کر رہے ہو، رومال کندھے پہ رکھنے کے لیے کوئی برش لے لیتے، کوئی ٹاکی پرانا کپڑا لے لیتے، رومال سے کیوں؟ وہ کہتا ہے ہو سوری، میں بھول گیا تھا، اصل میں رومال مجھے ملا ہے ابا جی کی وراثت میں، جوتا میں نے خود خریدا ہے۔ جیڑی شے وراثت ہی ملی ہوئے نا، بندہ بعض دفعہ بھول جاندہ ہے، لیکن جو ہدایت میں ملی ہو اس کی بڑی بندہ بچا بچا کے حفاظت کرتا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں اپنی بات کروں، میرے والد صاحب مسلمان، عالم، بھائی عالم کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کو دیکھوں تو آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایمان بطور ہدایت کے دیا ہے۔ نو مسلم یہ تانا نہیں ہے، نو مسلم یہ بہت بڑا اعزاز ہے، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے حضرت اکرمہ کا ذکر کیا تو اکرمہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے، ابو جہل کے، لیکن بیٹا حضرت اکرمہ، اور ختم نبوت کی پہلی جنگ میں جرنیل بن کے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے بطور ہدایت کے ایمان دیا ہے، وراثت میں نہیں ملا، ہدایت کے طور پہ ملا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بولو تو صحیح۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بڑا مشہور نام ہے ملک پاکستان کا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات حضرت ہمیں خود سنائی، اور میں پہلے چناب نگر کسی جلسے میں یہ سنائی بھی ہے، لیکن کئی سال پہلے۔ مولانا طارق جمیل صاحب طالب علمی میں آئے، اس وقت ربوہ تھا، چناب نگر نہیں تھا، ربوہ تھا۔ ختم نبوت کانفرنس ہوتی تھی چنیوٹ میں، یہ پرانی تاریخ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی سائی وال جامعہ رشیدیہ میں پڑھتے تھے، طالب علم کے طور پہ آئے، سکول کالج اور پھر ایک زمیندار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ مدرسے سے کانفرنس سننے آئے، طالب علم کانفرنس سنتے رہے، مولانا ربوے آ گئے، کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا نے قادیانیوں کی ساری ایکٹیویٹیز دیکھی، مصروفیات دیکھی، معاملات دیکھے، اب ان کے اندر والے سارے نظام کو دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس وقت علماء کو ایک خط لکھا، یہ خود بات انہوں نے بتائی، خط لکھا کہ قادیانی اتنے
اتنا تیزی سے اور اتنی محنت سے کام کر رہے ہیں اور اتنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں کہ صرف ایک کانفرنس کافی نہیں ہے۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ جو ایک پرانی تڑپ تھی بڑے لوگوں کی کہ قادیانیوں کے خلاف کانفرنس تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لوگوں کے ایمان کو ہم نے بچانا ہے ہر طریقے سے، منت سے، سماجت سے، دعوت سے، بیان سے، تقریر سے، خوراک خورد و نوش سے، تعلیم سے، صحت سے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت کے سارے کاموں کی حفاظت فرمائے۔ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا، ہم بھی اس کام میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ میں مہمان کے طور پہ نہیں آیا بلکہ اس مشن کے ایک ورکر کے طور پہ آیا ہوں۔ بار بار آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی بار بار ہمیں ملیں گے یا زیادہ ملیں گے؟ آپ ایک 10 اور 100 کو کھینچنے والا بن جائیں انشاءاللہ۔ کہو ذرا، میں کہتا ہوں یہ بہشتی مقبرہ ہے نا، اگر حضرت ابو بکر عمر کا دور ہوتا، اگر آج یہ پورا ربوہ اور اپنی سٹیٹ سمجھتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر عمر کا دور ہوتا ان کو قبر کی جگہ بھی نہ ملتی۔ تو ہم کمزور مسلمان ہیں، یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ حضرت علی کی اولاد، حضرت حسن کا بیٹا حضرت مہدی جب آئے گا نا، حضرت عیسیٰ آسمانوں سے آئیں گے نا، پھر میرے نبی کی ختم نبوت کا جب پرچم بلند ہوگا نا، یہ جگہ جو یہ بنا رہے ہیں اللہ یہ بھی ختم نبوت کی جاگیر بنا دے گا۔ اس وقت بھی دنیا قاری رفیق صاحب کو یاد کرے گی جنہوں نے پہلے وہاں کے خانقاہ آباد کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان